صاحب وعدہ تو پھر وہ کیا جو وفا ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو ریلیف پیکج دیا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کا وہ توڑ ہے، یا توڑ نہیں ہے تو کم از کم تھوڑا تو ریلیف ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینہ، ریلیف ملنے کی جو بات ہے نا، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب ہیں، آپ جانتی ہیں انہیں، ماشاءاللہ ماہر معاشیات ہیں۔ انہوں نے اس ریلیف پہ بڑا اچھا ریاکشن دیا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی 13 کروڑ عوام کو 120 ارب روپے کا ریلیف دینے کا جو پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے، اس کو اگر فی فرد حساب لگائیں تو 154 روپے، یعنی 150 روپیہ تقریباً 154 روپے ماہانہ بنتا ہے فی فرد۔ اب آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جو 13 کروڑ عوام کو ریلیف دینے کا اتنا شور مچایا جا رہا ہے، اس کو مہینے میں 154 روپے کیا ریلیف ہوگا؟ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے، اگر آپ سچ سننا چاہتی ہیں نا تو یقین کریں، مجھے آج اس پہ بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے اور خوف بھی آ رہا ہے۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اب کہیں واقعی ایسے حالات نہ بن جائیں کہ لوگ گریبانوں سے پکڑ کے جو گاڑیوں میں بیٹھے ہیں ان کو نکالیں، ان کو روڈ پہ لا کے ان کی پھینٹی لگائیں اور ان سے یہ کہیں کہ ہمارے گھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارے گھر میں دودھ نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے، روٹی نہیں ہے، اور تم بڑی گاڑیوں پہ پھر رہے ہو، تمہارے بچے اے سی میں بیٹھے اور ہمارے گھر میں بجلی بھی نہیں ہے۔ آپ ابھی فرما رہی تھی کہ شنید ہے کہ بجلی بھی مہنگی کی جا رہی ہے۔ بجلی مہنگی ہو چکی ہے، بجلی مہنگی ہونے کا بھی آج ماشاءاللہ سے اعلان ہو گیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اتنی پھرتی دکھائی ہے۔ پرسوں انہوں نے کہا کہ پیٹرول مہنگا ہوگا، تو آج انہوں نے قیمتیں کل بڑھا بھی دیں، رات کے اندھیرے میں ایسی قیمتیں بڑھائیں کہ 8 روپے 5 پیسے فی لیٹر پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ اس کے بعد آج بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ جب پیٹرول مہنگا ہوگا، بجلی مہنگی ہوگی، ابھی ہلالی صاحب فرمائیں گے کہ یہ کیا کریں، انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں، یہ اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے۔ بالکل میں 100% ایگری ہوں ہلالی صاحب سے، لیکن مجھے آپ یہ بتا دیں یہ قصور میرا ہے، یہ قصور آپ کا ہے، یا اس غریب عوام کا ہے جس کو یہ سارا بھگتنا پڑ رہا ہے؟ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، اس طرح کے وعدے کیوں کرتے ہیں جو آپ کر نہیں سکتے؟ آپ نے عوام کو خواب کچھ اور دکھائے تھے، آپ نے اس کے بالکل الٹ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے صرف اتنی ایک چیز بتا دیں، میں عمران خان صاحب سے ہاتھ جوڑ کے یہ آن کیمرہ ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ آپ کوئی ایکشن نہ لیا کریں، کیونکہ جب آپ بطور وزیر اعظم کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس کا ریئیکشن عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، ہم سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ریلیف ملے گا، مہنگائی اس سے 2 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، تکلیف مل جاتی ہے۔ ہاں جی، آپ کہتے ہیں چینی سستی ہوگی، چینی 150 کو چھو لے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں بیٹھ کے کہتا تھا، میں نے فگر دیا تھا کہ اگر حکومت نے یہ معاملہ چینی کی اس طرح نہ دیے تو یہ چینی 150 روپے تک پہنچے گی۔ ٹھیک، کاش کہ آج ہم وہ دکھا سکتے وہی بات کہ میں نے کتنے مہینے پہلے بات یہ کی تھی۔ اب اگر میرے جیسے آدمی کو، ایک عام آدمی کو جس کو حکومتی رسائی بھی نہیں چیزوں تک، یہ اندازہ ہو سکتا ہے، تو جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں جن کا یہ کام ہے، انہیں کیوں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا؟ وہ کیوں اس پہ عمل نہیں کرتے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ہلالی صاحب، ایک تو اوورآل آپ جس طرح بھی رسپونڈ کرنا چاہیں جو مہنگائی کی لہر اور جو پرائم منسٹر صاحب کا ریلیف پیکج ہے، پہلے تو اس پر آپ بات کر لیں، پھر ہم اس پہ اور بھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ کیا اس میں بہتری ہو سکتی تھی۔ لیکن آپ کو ریلیف پیکج کیسا لگا؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم امریکہ ہے جدھر انہوں نے ایک ریلیف پیکج دیا ہے 3 ٹریلین ڈالر کا؟ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں؟ ہمارے پاس قرض کے علاوہ ہے کیا؟ اور قرض کا مطلب ڈیفیسٹ جب ہوتا ہے اس کے معنی آپ نوٹ چھاپتے ہیں، اور جب آپ نوٹ چھاپتے ہیں تو پیسے بڑھتے ہیں، ان سرکولیشن۔ جب وہ ہوتا ہے انفلیشن ہوتا ہے۔ آپ کا ڈیفیسٹ کاٹیں، ہاں ٹھیک ہے کٹ سکتا ہے ڈیفیسٹ، مگر اتنا شور مچے گا جب ڈیفیسٹ کٹتا ہے، جب ٹیکسز کو ڈبل کر دیں، آپ چیزیں نہیں بکیں گے۔ جب چیزیں نہیں بکیں گے تو ہورڈنگ نہیں ہوگا۔ 300 لاکھ ٹن شوگر جو آیا ہے، چینی جو آیا ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ کس کے پاس ہے؟ وہ کیوں نہیں نکال کے بیچ رہے ہیں؟ وہ رکھ رہے ہیں سب۔
جیسے ہم سب ڈالر بچا رہے ہیں, پیسے بڑھ رہے ہیں ڈالر کے, ہم کیوں لائیں ڈالر میں اس کو استعمال کرنے کے لیے؟ پکڑو رکھو, اس کا ڈالر کا قیمت بڑھے گا. بھئی اٹس سو سمپل. لوگ گورنمنٹس کو پیسے چھاپنے پڑتے ہیں جب آپ قرض لیتے ہیں, ملک سے قرض لیتے ہیں, لوگوں سے قرض لیتے ہیں, آپ کو ٹریجری بلز دیتے ہیں ان کو واپس کرنے کے لیے. دیر از نو ادر. ایک ہی طریقہ ہے, میسو ریسیشن. میسو ریسیشن. اور جب وہ میسو ریسیشن آتا ہے تو بے قابو ہو جاتے ہیں لوگ. دیکھیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, غلطیاں ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ میں نے خود ایک بات کی ہے کہ وہ بھائی ڈسٹریبیوشن آف شوگر کیوں نہیں, اور اخبار بھرے ہوئے ہیں کہ ڈپٹی کمشنرز جو ہیں جن کا کام ہے وہ نہیں کام کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ڈرے ہوئے ہیں. کدھر ہیں وہ کدھر ہیں ان کی لا انفورسنگ کیپبلٹیز؟ ہم لوگ جب وین وی ور ینگ, ہم اپنے ڈسٹرکٹس میں جا کے دیکھ سکتے تھے, نکالتے تھے, پکڑتے تھے ان لوگوں کی. پورا ہمارے پاس وہ جو ان کے سٹاکس ہوتے تھے ان کے. ویئر آر دیز ڈپٹی کمشنرز؟ میرے کہنے کی بات یہ ہے صرف, آئی ایم سوری ٹو سے آل دس, مگر میں یہ سمجھتا ہوں, پلیز انڈرسٹینڈ ون تھنگ, کہ یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو ایک ملک نہیں ہے دنیا میں جو انفلیشن سے نہیں سفر کر رہا ہے. اب وہ کیسے کوپ کر رہے ہیں؟ جو رچ کنٹریز ہیں وہ اور طرح کر رہے ہیں. رچ کنٹریز جو ہیں, رچ کنٹریز سبسڈیز دے رہے ہیں. سمینا $3 ٹریلین کا سبسڈی دیا ہے 6-8 مہینے کے لیے. جن لوگ کرایہ نہیں دے سکتے تھے ان کے گھر کے لیے گورنمنٹ آف امریکہ نے کہا ہم دیں گے مکان, وہ اس کو لینڈ لارڈ کو, اور انہوں نے تنخواہ دیا. جو بھی آپ کا یہ تھا انہوں نے کہا ہم دیں گے, اور واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کر سکتے ہیں آپ. اچھا ہلالی صاحب, ہلالی صاحب آپ جو نہیں کرتے, کچھ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہلالی صاحب آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا ایک سوال یہ ہے جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا خاص طور پہ, کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ امریکہ نہیں ہیں, آپ ناروے نہیں ہیں, آپ اس طرح کا ایک ملک نہیں ہے جس کے پاس اتنے فنڈز ہوں کہ جس کے اپنے پاس, جس کو ادھار نہ لینا پڑے, جس کو قرض نہ لینا پڑے, جس کو IMF کی شرائط نہ ماننی پڑے. جب یہ پوزیشن ہے تو پھر آپ ریلیف نہ دیں. آپ کیوں اس طرح کا نام نہاد ریلیف دینا چاہتے ہیں کہ جس میں کسی کے پلے بھی کچھ نہ پڑے, کسی کو فائدہ بھی نہ ہو, اور حکومت پھر عمران صاحب آپ کو لگتا ہے یہ سٹنٹ ہے کوئی؟ ایک سیکنڈ, کہ حکومت سن لیں سر میری بات سن لیں, 120 ارب کا خزانے پہ بوجھ بھی نہ پڑے, یا تو پھر یہ ہونا کہ آپ اگر 120 ارب روپے کا بوجھ ڈال دیں خزانے پہ تو کسی کو اس کا فائدہ بھی ہو, میننگ فل ہو, اور یا پھر نہ ہو. جب میننگ فل نہیں ہے, یہ صرف ہلالی صاحب میں ایک فکرہ کر دوں, پھر آپ سر میں فکرہ مکمل کر دوں, پھر آپ اس پہ کھل کے رائے دیں. الیکشن سٹنٹ ہے یہ جو آپ پبلسٹی سٹنٹ, صرف اور صرف الیکشن سٹنٹ ہے, اس لیے کہ ہم نے یہ ریلیف دیا, ہم نے یہ کیا. جی ہلالی صاحب آپ بتائیں. جی ہلالی صاحب, آپ نے جو 100, یہ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں, آپ نے تقسیم کیا ہے 120 بلین جو پیسے دیے گئے ہیں, آپ تقسیم اس کو کہا ہے پر کیپٹا 200 بلین سے 220 بلین لوگوں کا. یہی کیا ہے نا آپ کے. آپ کہتے ہیں کہ صرف 100 روپیہ ملا ہے, 194 روپیہ ملا ہے. 154. جی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ سب لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. نہیں سر, وزیر اعظم صاحب ہر آدمی کو سر وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ 13 کروڑ عوام کو اس سے فائدہ ہوگا, 13 کروڑ عوام اس سے مستفید ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا جس میں انہوں نے یہ ریلیف کا اعلان کیا. اب اگر آپ 120 ارب کو 13 کروڑ پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پر وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اب عمران صاحب اس میں میرا ایک سوال یہ بنیادی, چلیے مانا یہ 154 نہیں بلکہ 1054 روپے رقم ہے جو کہ ریلیف کی صورت میں ہر شخص کو مل جائے, لیکن پرابلم یہ کہ کیا وہ واقعی اس تک پہنچے گی؟ پہلا سوال تو بیسک ہی ہے
ایک تو یہ کہ جو شفافیت ہے وہ کیسے ہوگی, کیا ایسا نہیں ہوگا کہ دکاندار جو ایک رجسٹرڈ دکاندار وہ سبسڈی والے چیزیں عام نرخوں پہ بیچنا شروع کر دے, اور پھر جو اتنا کمپلیکس قسم کا اس کا پروسیس ہے. کل میں سن رہی تھی مزمل اسلم صاحب کو بھٹی صاحب کے شو میں خبر ہے میں وہ بات کر رہے تھے, ایکسپلین کر رہے تھے, وہ اتنا کمپلیکیٹڈ پروسیس مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارے وہ عوام جو ایک کی پیڈ والے فون سے نمبر ڈائل نہیں کر سکتے وہ کیسے اس کو ایکسیس کریں گے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کوڈ آئے گا وہ بتائیں گے اور کس طریقے سے, تو کیسے وہ, تو یہ اتنا لمبا پروسیس ہے, میں تو گھوم کے رہ گئی کہ یہ 1 کلو آٹے کے لیے کتنا مسئلہ ہوگا. اب بات یہی ہے, آپ کو یاد ہوگا سمینا ٹارگٹ ہے نا. نہیں معاف کریے 1 منٹ, یو سی معاف کریے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے, میں غلط تھا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. یہ ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی. اب یہ جو بتا رہے ہیں یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا مطلب یہ ہے اگر آپ کا انکم ایک انکم سے کم ہو, 31,000 سے کم ہو, تو یہ اس طریقے سے آپ کو سبسڈی ملے گا. ان ادر ورڈز ان لوگوں کو سبسڈی ملے گا جن کو ضرورت ہے. یہ 13 کروڑ لوگوں کو نہیں ملے گا, بلکہ وہ لوگ جو 30,000 سے کم جن کی آمدنی ہے. یہ تو بات کلیئر ہو گئی لال صاحب, ٹھیک ہے نیڈی لوگوں کو مل جائے گا, فائن انف, گڈ انف, لیکن